مدینہ کے اندر ایک نوجوان بلا کا حسین تھا۔ دو چیزیں اس کے حسن پر بے پناہ لٹو تھیں۔ جس وقت اس خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا تو حاضرین مجلس اس کے دلکش گورے بدن کا غور سے مشاہدہ کرنے لگے۔ اس جوان سال کا قدرے بڑا سر، خوبصورت چوڑی پیشانی اور اس پر لٹکے ہوئے خمدار سیاہ بال، ہلکی باریک بھویں، دراز پلکیں، سرمگیں آنکھیں، خوش نما رخسار، نازک ہونٹ اور اولوں جیسے شفاف دندان اور خوش نما دبلا پیٹ اور چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران و پریشان کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو یقین آ گیا کہ واقعتاً یہی وہ نوجوان ہے جس کا جمال مقناطیس کی طرح راہ چلتی خواتین کو گھر بیٹھی دوشیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ رات کی تاریکیوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہیں۔ آپ نے خواتین کو اس کے دل ربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر منڈوانے کا حکم دے دیا۔ اس بیچارے کو بارگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کا یارانہ نہ تھا، اسی لیے یہ حجام کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر منڈوانے لگا۔ جب وہ سر منڈوا چکا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی کہ وہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اس کے سر پر عمامہ پہنایا جائے۔ چنانچہ وہ عمامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا۔ جب وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو راہ چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی سرمگی آنکھوں پر مرکوز ہونے لگی، اور وہ اسے گلی کوچوں میں دیکھ کر مبہوت رہ جاتی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے نوجوان، تم اس شہر میں نہ رہو اور بصرہ چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے، اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ جب اس نے امیر المومنین کے کسی ہم نشین سے اس کارروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب دارالخلافہ کی رعایا بیٹھے میٹھی میٹھی نیند کی مزے لوٹ رہی تھیں تو امیر المومنین حسب ضرورت معمول دارالخلافہ کی گلی کوچوں کا گشت کر رہے تھے کہ نصف شب کے قریب ایک دروازے پر ان کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرسوز آواز سے شاعروں میں اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بلا کو صورت بن سکتی ہے، میں شراب پی سکوں، اور بلا کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجام کے پاس پہنچ جاؤں، اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں جو شریف النسل ہے، خوب برو ہے، عزت دار ہے اور ضدی بھی نہیں ہے، وہ بلند مجلسوں والا ہے، ہم سروں کو واپس دھکیل دینے والے قبیلے سے ہے، قابل دید جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اس کا چاند کم سا مکھڑا تاریک رات کو جگمگا دیتا ہے۔ یوں ہی آپ کے کانوں میں یہ اشعار پڑے تو فرمایا، اچھا میرے ہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کے بہک جانے کا خطرہ ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے خیال میں تمہاری خوبصورتی کم کرنی چاہیے تو تم پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے، اور انہیں احساس رپورٹیں ملنے لگی، اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا گیا تو یہ کسی دن کسی کی تیر نگاہ کا شکار ہو جائے گا، اسی لیے انہوں نے آپ کو بصرہ بھیجنے
اور وہاں بسنے کا پروگرام بنایا ہے، لہٰذا اللہ کا نام لیجئے اور راستہ سفر باندھ لیجئے۔ امیر المومنین آپ کو بصرہ بھیجنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور وہ اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان بصرہ چلا گیا۔